اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ، بانی دائرہ میدیہ شہزادپور پاکستان ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منچ صحافی سید نجی اللہ ید اللہ، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، سابق مدیر ماہ نامہ جمہور حیدرآباد دکن بھارت، ترجمان مسلمانان ہند، رائٹر روزنامہ جنگ، نوائے وقت و دیگر اخبارات، ماہ نامہ الانسان کراچی، ماہ نامہ وجدان کراچی، ماہ نامہ اظہار حکومت سندھ، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث 30 سے زائد ممالک میں مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹوورڈ اسلام کے تمام عہدیداران اور خصوصاً عبدالحلیم جیسے ضمیر فروش جو کہ صرف عمرہ مفت میں حاصل کرنے سے جو زہر اگل رہے ہیں میرے خلاف، اور میرے ساتھ جوائننگ دی تھی، میں نے پہلے دی تھی، 1 ہفتے بعد اس نے جوائننگ دی تھی۔ یہ سپارکو کے تمام حالات سے واقف ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے کیونکہ وراثت میں ملا ہے۔ بھائی بھی جھوٹا عزیز مہدی، اور یہ بھی جھوٹا، تو جھوٹوں کے بادشاہوں کے زیر سرپرستی جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے کہ سپارکو میں میری کوئی عزت نہیں تھی اور مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا ہے۔ تو یہ ایک خط ہے 3 مارچ 2016 کو، جو میرے پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اس وقت کے میجر جنرل کیسر انیس خرم صاحب کو لکھا تھا۔ اس کا متن پیش خدمت ہے تاکہ عبدالحلیم میں اگر اب بھی تھوڑی سی غیرت ہوگی تو آئندہ یہ زہر نہیں نکلے گا جھوٹا، میری ذاتیات پر کیچڑ نہیں اچھالے گا۔ یہ اس کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ سپارکو میں میری کیا عزت تھی۔ محترم جناب کیسر انیس خرم صاحب، چیئرمین سپارکو ہیڈ آفس یونیورسٹی روڈ گلزار ہجری کراچی، تھرو پراپر چینل، السلام علیکم۔ عنوان قبل از وقت ملازمت سے سبکدوشی۔ جناب اعلیٰ، حسن اتفاق ہے کہ سپارکو کا قیام 1961 میں عمل میں آیا۔ میری پیدائش بھی 5 جولائی 1961 کو ضلع سانگڑ کے شہر شہزادپور میں ہوئی۔ میرے والد نے 1948 میں باحثیت سپاہی 68 پنجاب ریجمنٹ پاک آرمی کو جوائن کیا، اس لیے مجھے فاتح 1965 کے غازی کے فرزند کا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ 1969 میں میرے والد علی اصغر ٹیکسٹائل مل کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ملازم تھے۔ اس وقت میں 4تھی کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ گھریلو معاشی حالات ایسے تھے کہ میں اسکول سے آنے کے بعد چھولے بیچا کرتا تھا۔ 1970 میں واپس شہزادپور چلے گئے۔ 6ٹھی جماعت میں تھا تو ٹیلرنگ کا کام سیکھا اور ساتھ ساتھ تعلیم کو جاری رکھا۔ نوکری کرنے کے بارے میں کبھی نہ سوچا تھا کیونکہ والد کی جاب کا تجربہ سامنے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا۔ 15 مئی 1988 کو بحیثیت UML BPS 1 سپارکو جوائن کیا۔ گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پارٹ ٹائم ٹیلرنگ کے کام کو جاری رکھا، جبکہ رولز کے تحت پارٹ ٹائم کرنا سپارکو میں جرم تھا، لیکن گردن کے مہروں میں پرابلم کی وجہ سے اس کام کو خیر بات کہنا پڑا۔ والدین، اساتذہ کی تربیت اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ہر برائی سے محفوظ رہا۔ انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ اگر سوشل کو نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ ہمیں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ بچپن سے ہی مطالعے کا شوق رہا۔ تاریخ اسلام خصوصاً اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا۔ میرے آباء و اجداد کے کردار و عمل
کا تذکرہ مشہور و معروف مورخ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور و معروف تصنیف تذکرہ ابوالکلام آزاد میں ان شاندار الفاظ میں کیا ہے. ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کی طہارت کے لیے عرش مولا سے فرشتے اتر آئے ہوں. یہی وہ کردار و عمل تھا جس کو دیکھتے ہوئے شاہجہاں بادشاہ نے ہیرو جواہرات کے محلول سے تحریر کردہ قرآن پاک کے 2 نادر قلمی نسخے تحفے میں دیے تھے، جن میں سے ایک قلمی نسخہ میرے آبائی گاؤں دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت میں آج بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لوگ جوک در جوک وہاں پہنچتے ہیں. لیکن ادارے کے رولز ریگولیشن کی وجہ سے میں خود اب تک اس کی زیارت سے محروم ہوں. جب اپنے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی اس دور میں پیدا ہوتا. مفکر ملت، بانی صنعتی نمائش پاکستان، معروف صحافی سید شہاب الدین ید اللہ، فقیر منچ صحافی ماہر امور خارجہ، رائٹر معاہدہ تاشکند، 10 رات، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سید نجی اللہ ید اللہ، فقیر منچ ماہر تعلیم، سابق پرنسپل ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج، فاؤنڈر پرنسپل حامد بدیونی کالج، پروفیسر سید کمال الدین، سابق پرنسپل دہلی گورنمنٹ کالج کراچی، پروفیسر علی خندمیر، فقیر منچ ماہر تعلیم پروفیسر میاں رحمان فرید، سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول جمرود پشاور بابا جمرود، سید حبیب ید اللہ جیسی شخصیات جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہوئے فقیری کو اپنا شعار بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر لیا. کم علمی کے باوجود ان عظیم شخصیات کی تربیت نے خاکسار کو بھی کندن بنا دیا. تاریخ میں میرے آباء و اجداد کے اللہ پر توکل کا تذکرہ کچھ اس طرح آیا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پانی کا گھڑا اوندا کر دیا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ صبح زندہ اٹھائے گا تو پانی کا انتظام بھی وہی کرے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے. میرے آباء و اجداد کے تحریر کردہ صدیوں پرانے اردو زبان کے 18 قلمی نسخے، جس میں سب سے ضخیم 700 صفحات پر مشتمل قلمی نسخہ تاریخ غریبی بھی شامل ہے، کراچی کے نیشنل میوزیم میں محفوظ ہیں. اردو ادب کے حوالے سے ان کی بے مثال خدمات پر پورا ایک باب مشہور و معروف تصنیف مقالہ جات حافظ محمود شیرانی میں موجود ہے. میری والدہ ماجدہ نے ایک دفعہ مجھے بٹھا کر نصیحت کی تھی کہ ہم نے تمہیں محنت مشقت کر کے رزق حلال کھلایا، کبھی حرام رزق گھر میں نہ لانا. والدہ کی یہ نصیحت میرے لیے وصیت کا درجہ رکھتی ہے. میرے اساتذہ اکابرین کی تربیت اور والدہ کی نصیحت قدم قدم پر میری رہنمائی کرتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. دل میں صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام لے لے کہ آئندہ جب کوئی مورخ تاریخ مرتب کرے تو محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی حیثیت سے ایک اچھے انسان کے طور پر میرا تذکرہ اس میں ضرور شامل کرے. کرپشن ہمارے ملک میں کوئی مایوب بات نہیں، لیکن سماجی کام کرنا، حق اور سچ بات کرنا نہایت ہی سنگین جرم ہے. سماجی کام، حق اور سچ بات کرنا مجھے ورثے میں ملا. میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرے آباء و اجداد کی تاریخ پر حرف نہ آ جائے. میری ان کاوشوں کا خمیازہ مجھے باہر بھی اور سپارکوں میں بھی بھگتنا پڑا. ان کی تفصیلات تحریر میں لاؤں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ افو درگزر سے کام لیا. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اس زیادتی کا بدلہ اس شخص سے لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ معاف کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. سپارکوں کی 28 سالہ سروس میں اللہ تعالیٰ نے اس بندہ ناچیز سے بہت سارے کام لیے، جس میں سپارکوں بس فائرنگ کیس کے زخمی و شہداء کے ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ سے چیک کی وصولی کا برسوں پرانا مسئلہ سر فہرست ہے. اس عزت افزائی کے لیے میں اپنے محسنین سابق ایڈیشنل ہیلتھ اینڈ ہوم سیکرٹری حکومت سندھ محترم ڈاکٹر شفقت حسین عباسی، سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائرڈ محترم رضا صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. سپارکو امپلائز کے لیے میڈیکل سہولیات کے حوالے سے بھی میں ان دونوں شخصیات کا ہمیشہ ممنون مشکور رہوں گا. جناب اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے 28 سال کا پروپلن ڈویژن کی بلڈنگ نمبر 353 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. آج باحیثیت ٹیکنیشین 2 SPS 3
اسی بلڈنگ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنی سروس کے بقیہ 5 سال بھی باحسن و خوبی سر انجام دے کر وقت پر ریٹائر ہو کر ادارے سے رخصت ہوں، لیکن حال ہی میں میرے پاؤں کی ہپ کے جوڑ میں جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میرے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کی وجہ سے میرے لیے بس میں سفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اسی وجہ سے آپ سے قبل از وقت ملازمت سے سبکدوشی کی استدعا ہے۔ حال ہی میں میرے بیٹے کے علاج معالجے کے حوالے سے تعاون کرنے پر میں اپنے تمام افسران بالا اسٹاف، خصوصاً ڈائریکٹر پروپلن ڈویژن عارف اللہ صاحب، مینیجر پروپلن ڈویژن محمد نعیم صاحب، سینئر میڈیکل آفیسر محترم ڈاکٹر کاشف صاحب کا آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرنا اپنا ولین فرض سمجھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ قبل از وقت ملازمت سے سبکدوشی میں بھی میرے ساتھ اسی طرح تعاون فرما کر مجھے ایک بار پھر شکریہ کا موقع ضرور فراہم کیا جائے گا۔ شکریہ۔ الحارث سید اسلم علی، ٹیکنیشین 2، سی پی نمبر 1844، پروپلن سیکشن، سپارکو پلانٹ کراچی، ایکسٹینشن نمبر 3125، 3 مارچ 2016۔ یہ وہ تاریخی خط ہے جو چیئرمین صاحب نے واپس کر دیا تھا کہ بھائی اسلم علی، آپ اب کوئی کام نہ کریں، آپ کو ہم 353 میں کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ صرف ٹیلی فون ریسیو کیا کریں۔ آپ نے بہت محنت کر لی، سپارکو کو اس مقام تک پہنچا دیا، آپ کی دعاؤں سے یہ پہنچ گیا، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ جاب نہ چھوڑیں، پریشان ہو جائیں گے، گھر پہ اکیلے پڑے رہیں گے، تو آپ آپریشن کروائیں، اللہ کا نام لے کر آپریشن آپ کا ہوگا اور آپ بقیہ سروس پوری کر کے جائیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی جو سپارکو کی تاریخ میں، جتنے ریکارڈ میں نے عزت کے بنائے ہیں، بلکہ ہیٹ ٹرک بھی نہیں، بلکہ 4 دفعہ مجھے وہ عزت اللہ نے دی ہے مختلف چیئرمینس کے ہاتھوں، کہ شاید ہی میرا کوئی ریکارڈ بڑے سے بڑا آفیسر سپارکو کا توڑ سکے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کرپٹ نظام سے لڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ 33 سال لڑا ہوں، اور آخر میں باجوہ صاحب کو ریزائن کر کے میں گھر آیا ہوں، کیونکہ میں یہود نصارہ قادیانیوں کا ایجنٹ نہ کل تھا نہ آج ہوں، میں آزاد تھا، آزاد رہوں گا، میں آزاد پیدا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آصف منیر صاحب بھی جو عزت دے رہے ہیں وہ میرے اسی کردار کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ اور وہ جھوٹا حلیم، جھوٹوں کا بادشاہ کہتا ہے اسلم علی کو جو ہے سپارکو سے ذلیل کر کے نکالا گیا، تو بھائی پورا سپارکو گواہ ہے، تیرا جھوٹ کہاں تک چلے گا؟ سب لعنت بھیجتے ہیں تجھ پر، لیکن تو پھر بھی باز نہیں آتا میرے ذاتیات پر، میرے گھریلو مسائل پہ، جو ہے تو ابے جو میں نے عزت کمائی ہے نا سسرال میں، تو ذلیل ہو گیا اپنے سسرال والوں کے ہاتھوں، تیری بیوی نے خلا لے لی تجھ سے، اس سے بڑا تو اور کیا ذلالت تجھے ملے گی؟ میں تو آج بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوں بچوں کے ساتھ، بچے میرا گھر چلا رہے ہیں، اللہ مجھ سے ملک چلوا رہا ہے، اور اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی میری اس بڑھاپے میں؟ تو یہ بھائی حقائق ہیں۔ اب پھر بھی اگر عبدالعلیم کو آپ لوگوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اس کو خوب مال کھلا رہے ہو کہ اسلم علی کردار کشی کر، تو چاند پر تھوکو گے تو چہرے پر ہی آئے گا۔ اس بات کو بزرگوں کی ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ میں نے حقائق آج نکل آیا ہے لیٹر پرانا میرے پاس، تو میں نے کہا تمہیں حقائق بتا دوں سپارکو کے 28 سالہ، اور باقی جو چیئرمین کو، موجودہ چیئرمین کو لیٹر لکھا ہے وہ دوسری قسم میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ جو موجودہ چیئرمین کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے لے جائے، ہمارے موجودہ چیئرمین کو، یوسف صاحب کو، وہ بھی ہمارے سینئر ہیں، کم سے عہدے پر آئے تھے اور آج ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، افواج محمد نام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیاں، در نفاق ہزیمت دیاں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب ٹی